الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتیکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، ذلک بأنه كانت تأتیہم رسلهم بالبینات فقالوا أبشرا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، زعم الذين كفروا أن لن تبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ اما بعد، سورہ تغابن کے سلسلے میں جن آیات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ابتدائی 7 آیات ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے 3 اہم موضوعات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کی ذات و صفات اور اسی کے ساتھ ساتھ یوم معاد حشر کا تذکرہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسالت کا ذکر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیات جو کہ آج تلاوت کی گئی ہے یہ دراصل دلالت کرتی ہیں رسالت پر کہ پروردگار عالم نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا۔ مسلسل حضرت آدم علی نبینا سے لے کر خاتم النبیین فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پروردگار عالم نے بے شمار انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور جن قوموں نے یا جن افراد نے انبیاء و مرسلین کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، خلاق کائنات نے انہیں برباد کر دیا۔ یہاں پر اس آیت میں پروردگار عالم انہی سابقہ اقوام کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ الم یأتیکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، کیا ہم نے سابقہ قوموں کو برباد نہیں کیا، انہیں مزہ نہیں چکایا جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کے برگزیدہ پیغمبروں کا انکار کیا؟ حضرت نوح کی قوم ہو یا حضرت عاد یا صالح یا سمود کی قوم یا دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی قوم، اللہ نے ان کو اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بربادی دراصل اب ان پر عذاب کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اللہ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ الم یأتیکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم، جو انہوں نے کفر کیا اس کا مزہ انہوں نے دنیا میں چکھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مزید ان پر عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ابھی تو دردناک عذاب قیامت کے بعد ان پر باقی ہے۔ یہ دراصل نبوت اور رسالت کے منکرین کے لیے اللہ رب العزت ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم اس ظام میں نہ رہو کہ
تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور تم اس دنیا کی موت کو یہ نہ سمجھو کہ یہ آخری اور ابدی موت ہے، بلکہ روز محشر پروردگار عالم اپنے حساب و کتاب کے بعد جہنم میں جو دردناک عذاب دے گا وہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت تسلسل کے ساتھ ان افراد پر جہنم میں عذاب مسلط کر رکھے گا جنہوں نے انبیاء و مرسلین کو جھٹلایا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کیا ہم نے انبیاء و مرسلین کو بینات کے ساتھ نہیں بھیجا؟ بینہ کہیں گے روشن نشانیوں کے ساتھ۔ جب پیغمبر اس دنیا میں آئے تو انہوں نے روشن نشانیاں عوام الناس کو دکھائی، کبھی شق القمر کر کے بتایا، کبھی حضرت عیسیٰ علی نبینا نے پرندوں میں جان ڈال کر اللہ کے حکم سے انہیں پرواز کرواتے ہوئے بتایا۔ بے شمار معجزات اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتا ہے، بعض کو ان میں اللہ نے اپنی کتاب بھی عطا فرمائی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بینہ ہے، یہ انسان کے لیے روشن نشانی ہے، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بجائے ایمان لانے کے ان تمام مشرکین و کافرین نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانی ذہن اس کو اپیل کرتا ہے، کیا کہنے لگے؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا یہ انسان، یہ بشر ہماری ہدایت کے لیے ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر جو ہوگا، نبی اور رسول جو ہوگا، اگر وہ بشر ہوگا تو ہم اس کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا ہم ایک انسان کی بات سنیں؟ بات یہ نکل کر آ رہی ہے کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیا ہم ہمارے جیسے انسان کی بات سنیں؟ اگر پیغمبر بنانا ہوتا، نبی اور رسول اللہ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ اللہ اگر کسی کو پیغمبر اور نبی بناتا تو اس کے ساتھ اپنے لشکر کو بھیجتا یا اس کے ساتھ پورا پروٹوکول ہوتا تاکہ ہم مانتے، ورنہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اعتراض کیا ہو رہا ہے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا ایک انسان ہماری ہدایت کرے گا؟ کیا ہم انسان کی بات کو سنیں گے؟ یہ دراصل انسانی فطرت کی انا کے خلاف بات ہے کہ انسان کسی انسان کو اپنا نبی اور رسول مان کر اس کی اطاعت و اتباع کرے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فَكَفَرُوا، انکار کر دیا، یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بشر تو نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی اور رسول تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ملائکہ کو نازل فرماتا، اللہ اس کے ساتھ اپنے لشکر کو نازل فرماتا، اس کا اپنا ایک مقام منصب ہوتا۔ لیکن یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ بھی ہماری طرح طعام کھاتا ہے اور بازار میں گھومتا ہے، تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ لیکن آپ دیکھیں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، پروردگار عالم نے انسانوں ہی میں سے انسان کا انتخاب کیا ہے، بشروں میں ہی بشر کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے اس کو دلیل بنا کر نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، اور کیا کیا؟ نہ صرف انکار کیا بلکہ ان سے منہ پھیر لیا، اور یہ سمجھا کہ ہم اگر اللہ کو اللہ نہ مانیں گے تو نعوذ باللہ اس کے حمد میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی کبریائی میں کمی آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، انکار کرتے ہو تو اللہ تو غنی ہے۔ اللہ
کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی حمد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ تو انسان کو اختیار دیا ہے، ورنہ اگر وہ نہ کرے تو اللہ کی حمد پر کوئی بات حرف نہیں آتا، جبکہ ہم خود پڑھ کر آئے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی حمد و ثنا و کبریائی بیان کر رہا ہے۔ اگر چند مٹھی بھر انسان یہ کہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اس کی ربوبیت کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کی ہم نہیں کرتے، تو اللہ فرماتا ہے واللہ اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے حمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں خود حامد ہے، وہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے موجودہ حالات کے مطابق۔ تمام روئے زمین پر جب بھی پیغمبروں نے دعویٰ کیا، لوگوں نے ان کی رسالت و نبوت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا، کیا کہہ کر؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا ایک انسان، ایک بشر نبی ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا عجیب پیچیدہ مسئلہ آج عالم اسلام میں مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ، ایک نظریہ قائم ہو رہا ہے انسانوں کا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے افراد قوم نے کیا تھا، جس کو اللہ نے سورہ مومنون میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت بارہا اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، اور اس قوم کے سردار افراد قوم سے یہ کہتے کہ یہ نوح یہ چاہتا ہے کہ اس کو نبی مان لیں اور اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، جبکہ یہ اپنے آپ کو معزز کرنے کے لیے یرید ان یتفضل علیکم کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، یہ اپنی فضیلت، اپنی بڑائی کے لیے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، ورنہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ بھی نوح ہماری طرح بشر ہیں، اور یہ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ ہم پر برتری حاصل کرے، ہم پر فضیلت حاصل کرے۔ اسی طرح قوم عاد و قوم سمود کے افراد نے بھی یہی کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، ہم اس انسان کو نبی اور رسول مان لیں۔ انہوں نے کیا کہہ کر انکار کیا ہے کہ یہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا بھی انکار کیا گیا، اور ان کے بنی اسرائیل کے ان انبیاء کو فرعون، آل فرعون نے یہ کہہ کر انکار کیا ہے کہ ہم ان دو کو کس طرح اپنا نبی اور رسول مانیں، جبکہ یہ ہماری طرح ہے۔ لبشرین مثلنا، یہ ہماری طرح کے دو انسان ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور یہ اس قوم سے ہیں بنی اسرائیل کی جو ہمارے غلام ہیں۔ ہم کس طرح غلاموں میں وہ بھی وہ جو ہماری طرح بشر ہیں، ہم ان کو نبی مانیں۔ اسی طرح سورہ فرقان میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منکرین توحید نے یہ اعلان کیا، وقالوا ما لهذا الرسول، ہم اس کو رسول کیسے مانیں گے، یہ ہماری طرح بشر ہے۔ یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ بھی تو زمین، وہ یہ بھی کھانا کھاتا ہے اور یہ بھی بازار میں گھومتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے سرداروں نے جب یہ پروپیگنڈا عام کیا اور یہ باور کروایا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے، بہت سی اکثریت نے، بلکہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائے ہیں تو تقریباً
100 سے 150 افراد ہی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی تھی۔ یہ تمام معاملات تو پھر ہجرت کے بعد میں رونما ہوئے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اکثریت نے اسلام قبول کیا، لیکن ابتدا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے محض اس لیے نبی نہیں مانا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم کی بنیاد پر کہ یہ ہماری طرح بشر ہے۔ اب ایک نظریہ، ایک بات قرآن سے معلوم ہو رہی ہے کہ لوگوں نے نبوت اور رسالت کا انکار محض اس لیے کیا کیونکہ وہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ بشر، انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے آپ، اسی کا الٹ ہو گیا۔ اب مسلمانوں میں جو لوگ ایمان لے آئے، اب وہ کس منزل پر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ رسول بشر نہیں ہے، نور ہے۔ اس کا بالکل برعکس کر دیا۔ انہوں نے کیا کہہ کر انکار کیا کہ یہ بشر ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول ہیں، بشر نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے کہ یہ تو نور ہے، بشریت کا انکار۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح نظریے پر قائم رہیں۔ بشر اور نور میں اسلام کو بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک اسلام کا بہت بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ رسول صرف نور ہیں، بشر نہیں ہیں، اور ایک طبقہ مانتا ہے کہ رسول صرف بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ بہت اطمینان سے اس بات کو سماعت کریں۔ ہمارا اپنا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس سلسلے میں افراد قوم مہدویہ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جس کی سنتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بشریت کا ہم انکار ہرگز نہیں کر سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی وانما الہکم الہ واحد، یہ سورہ کہف کی آخری آیت میں ہے کہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ دیکھیے آپ، پہلے تو مخاطب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، یعنی یہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس کو کہا جا رہا ہے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اہل شرک سے، کافروں سے کہنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی وانما الہکم الہ واحد۔ اب اس کے مخاطب کون ہیں؟ مشرکین ہیں، جو یہ کہہ کر انکار کر رہے ہیں۔ یہ پس منظر میں نظریہ بھی رکھیں، وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا یہ بشر رسول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، کاؤنٹر اللہ ریپلے کر رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ بشر رسول ہو سکتا ہے، تو اللہ کہلوا رہا ہے ہاں ان سے کہہ دو بشر ہی رسول ہو سکتا ہے۔ یہ ان سے معاملہ ہے۔ اب اہل ایمان سے کیا ہے؟ اصحاب سے آپ نے کیا کہا؟ تاریخ ہمارے سامنے ہے، احادیث صحیحہ ہمارے سامنے ہے۔ جب آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال داؤد، صوم داؤدی رکھا کرتے، یعنی آج آپ سحری کرتے پھر افطار نہ کرتے، پھر سحری کے وقت پھر اس کو کنٹینیو کرتے، یعنی 2 دن 3 دن کا روزہ ہوتا۔ عبادت ہے، روزہ ہے، صوم ہے۔ صحابہ کو بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گے۔ اب صحابہ بھی اسی طرح صوم وصال رکھنے لگے۔ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو اب دیکھیے اب صحابہ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ایک جماعت، ایک نظریہ یہ کہہ رہی ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا،
تو ان کے لیے کہلوایا گیا کہ بشر ہی رسول ہوتا ہے۔ اب یہاں جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کو نبی اور رسول مان لیا، اب جب جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ کے رسول ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ ایکم مثلی، تم میں کون ہے مجھ جیسا؟ دیکھیے، آپ مخاطب بدل گئے تو عقیدہ بھی بدل جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل یہیں پر آ کر گمراہ ہو جاتی ہے۔ مخاطب مشرک ہوتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مخاطب مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا، سمجھ کر بات کو آپ کو اس کو محسوس کرنا ہوگا۔ یہاں اصحاب سے فرمایا ایکم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ ایمان میں آ جائیں گے، بشریت کا انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں ایک ادب بھی ہے، ایک محبت کا تقاضا بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے باپ کا نام یوسف ہوگا تو وہ اپنے باپ کو یوسف کہہ کر پکارے گا؟ نام تو یوسف ہے، نہیں پکارے گا۔ کیوں نہیں پکارے گا؟ اسے ابو پکارے گا، ڈیڈ پکارے گا، ڈیڈی پکارے گا، پپا پکارے گا۔ کیوں؟ نام یوسف ہے۔ کیا آپ اس کے باپ کے نام یوسف سے انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن بیٹا اپنے باپ کو یوسف کہہ کر نہیں پکارے گا، ابو کہے گا، ابا کہے گا، بابا کہے گا، ڈیڈ کہے گا۔ کیوں؟ اگر وہ یوسف کہے گا تو بدتمیزی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ اگر باپ کو بیٹا نام سے پکارے تو لوگ کہیں گے یہ بدتمیز ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے۔ اسی طرح ہم غلامان محمد ہو کر اگر محمد الرسول اللہ کو بشر کہیں گے تو معاف فرمانا، ہم بے ادب رسول ہوں گے، ہم رسول کی بارگاہ میں بدتمیز ہوں گے، ہم گستاخ ہوں گے۔ کیسا بشر ہے ہمارا نبی؟ بتاؤ روئے زمین پر مجھے کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین کو تو نوری مخلوق مانتے ہیں، جبرائیل فرشتے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے، تمام کا اتفاق ہے کہ جبرائیل نور سے بنے ہیں، اس پہ کوئی انکار، کسی کو انکار نہیں۔ لیکن سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل امین محمد الرسول اللہ کے ساتھ پہنچے، آپ میرے الفاظ پر غور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل امین کے ساتھ محمد الرسول اللہ پہنچے، میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین پہنچے۔ اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ محمد الرسول اللہ خاک بشریت میں مقام سدرۃ المنتہا پر ہے۔ اب یہ تو نور کی مخلوق تھے جبرائیل، کیا ہونا تھا؟ آگے بڑھ جانا تھا، سدرۃ المنتہا کو پار کر دینا تھا۔ نور ہے نہیں، مگر کیا ہوا؟ نور سدرۃ المنتہا پر رک گیا اور محمد الرسول اللہ بشریت کے خاکے میں پورے آب و تاب و شان کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گیا۔ یہ بشر ہے ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہ ہم بشریت کا انکار کرتے ہیں، نہ نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر بشریت پر آپ مصر ہیں تو لاؤ دنیا میں ایسا بشر جو سدرۃ المنتہا پر اپنے جسم اتھر کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے آگے گیا ہو۔ بات دراصل یہ ہوتی ہے، نظریے سے پہلے محبت ہونی چاہیے۔
اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہوگی تو سب کچھ آپ کو اچھا لگے گا. آپ اس میں اپنے علم کو ڈالیں گے, اپنی انا کو ڈالیں گے, تو پھر آپ کو وہاں پر ایمان نہیں ملے گا. تو آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اول ما خلق اللہ نوری. پہلے میرا ایک ہمیشہ سے یہ ایک اپیل رہی ہے, ایک گزارش ہے کہ قرآن پڑھیے. قرآن سمجھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے بشر کو نہیں بنایا, پہلے جو ہے نورانی تمام مخلوق کو تخلیق کیا ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں. آپ تخلیق آدم کے واقعے کو پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا. مثال دے دیتا ہوں, میں ایک آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. سورہ بقرہ ہے 4واں رکوع, آپ پڑھیے جا کر. ایک جملے پر آپ تدبر کریے, غور کریے. قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے. آدم کی تخلیق آسمانوں پر ہوئی. کیا ٹائم تھا, کتنے کروڑ سال, کتنے ہزار سال گزرے, واللہ عالم. اب یہ نازل ہوا ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال پہلے. اب اللہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے قرآن میں. کیسے بیان؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ کے پہلے مخاطب کون ہوئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا اللہ؟ وَإِذْ قَالَ. اِذ پر غور کریے. اللہ حضور سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے, اے حبیب یاد کرو وہ منظر. قرآن ہے, اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیے یاد کس کو دلوایا جاتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یاد کریے آج سے 10 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, تو اس کا مطلب آپ وٹنس تھے وہاں پر. آپ وٹنس ہوں گے, موجود ہوں گے تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا. آپ نہیں ہوں گے تو میں کیا کہوں گا کہ ایک واقعہ گزرا ہے. تو تخلیق آدم کے موقع پر پروردگار عالم اس کا ذکر جب قرآن میں فرما رہا ہے تو اپنے حبیب سے فرما رہا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے حبیب یاد کرو وہ منظر جب ہم نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ آدم کو خلیفہ بنانے والے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہاں تھے. یہ قرآن ہے, ذرا قرآن پڑھیے آپ, اور قرآن کو عشق مصطفیٰ سے پڑھیے, آپ کو تب سمجھ میں آئے گا. بہت یہ ایک اذ کا جو جملہ ہے نا, یہ جملہ ہمارے تمام عقائد کو درست کر دیتا ہے. ہم بس پڑھ لیتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. نہیں, ایسا نہیں. قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے. آپ اطمینان سے پڑھ کے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں کہ یہ اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. کیا کوئی اس میں ہمارا کوئی انٹرپریشن ہے؟ کیا ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. وہ نازل کیا ہے. اب اس نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یاد کرو. یاد کس کو دلوایا جاتا ہے؟ جو وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو یہ اذ دراصل دلالت کر رہا ہے اس حدیث پر کہ اول ما خلق اللہ نوری. نور کی مخلوق میں اللہ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا. پھر اس کے بعد تمام انسانوں کی ارواح کو بنایا. لیکن جو بشری خاکہ ہے, جو پتلا ہے مٹی کا, وہ پہلا آدم کا بنا, اور آدم کا بنا ہے. اب آپ دیکھیں, ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا ہے, میں کہہ کر اپنی بات کو آج تمام کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ قرآن ہم بہت ادب و احترام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے میں سرشار ہو کر پڑھیں. قرآن میں محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کیا کیا نہیں کہہ کر مخاطب کیا.
کبھی عبد کہا، عبدنا کہا، میرا بندہ، میرا بندہ کہا، کبھی رسول کہا، کبھی نبی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، سب کچھ کہا ہے۔ لیکن ایک آیت میں دیکھیے آپ، ایک بڑی اہم بات اللہ نے فرمائی، ہم بارہا اس آیت کو سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ پہلے اس حدیث کو ذرا میں سنا دوں تاکہ اس آیت کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا الآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی منازل میں تھے، یعنی ابھی آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ کیا فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کنت نبیا، میں نبی تھا۔ قرآن سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عہد میثاق کا جو منظر ہے وہاں بھی تو اللہ نے تمام انبیاء سے، خیر بات بہت دور نکل جائے گی، میں بہت مختصر کر کے اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ احزاب کی، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیے یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اب اللہ دیکھیے آپ، یہ بات ہمارے لیے بڑے ہمارے ایمان کو تقویت پہنچائے گی۔ اللہ نے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ علی النبی، علی الرسول نہیں، علی محمد نہیں۔ اللہ ہے، اللہ چاہتا تو علی محمد کر دیتا، علی الرسول کر دیتا، علی طٰہٰ کر دیتا، علی یاسین کر دیتا، جو چاہے کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ اب آپ سمجھیں، آپ حضور کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد کیا نام رکھا گیا؟ محمد۔ اب اگر اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی محمد، یعنی فرشتے، اللہ اور فرشتے محمد پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ محمد کب سے پیدا ہوئے؟ جب سے، اس سے پہلے نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ پیدا ہوئے، محمد نام رکھا گیا، علی محمد کہا جاتا تو لوگ کہتے کہ محمد دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب محمد نام رکھا گیا تب سے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اچھا، علی الرسول کہہ دیتا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی الرسول، رسول پر ہم بھیج رہے ہیں درود اور فرشتے۔ تو پھر 40 سال، ولادت کے 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے تو معلوم ہوتا تب سے اللہ نبی پر اور فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ دو ہی الفاظ کو لے لیں، محمد پر اگر درود ہوتا تو کیا ہوتا؟ نام رکھنے کے بعد۔ رسالت پر ہوتا، رسول پر ہوتا تو دعوے رسالت کے بعد۔ لیکن اللہ نے کیا انتخاب کیا ہے الفاظ میں، جملے میں، منصب میں؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو نبی کب سے ہے؟ کنت نبیا الآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی ہوں، اس وقت سے نبی ہے جب سے کہ آدم ابھی آب و گل کی منزل میں ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اول ما خلق اللہ، نوری کے ساتھ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں اور تم سب مل کر اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے شہداء ہیں، تو اس نبی سے ہماری محبت کس مقام پر ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ نبوت اور رسالت کا انکار کیوں ہوا؟ بشر ہونے کی بنا پر۔ آج لوگ رسالت کا بشریت کا انکار کیا کہہ کر کر رہے ہیں کہ نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ تو اس میں آپ ایک توازن رکھیں۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے، زعم الذین کفروا ان لن تبعثوا، کہ یہ کہتے ہیں، کفر الزام میں ہے، اس وہم میں ہے، الزام میں ہے
کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ ممکن نہیں۔ انکار آخرت ہے، انکار آخرت ہے تو اللہ فرما رہا ہے قل بلا وربی، اللہ خصمیہ طور پر حضور سے بیان کروا رہا ہے لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ۔ یہ دیکھیے عربی گرامر میں کوئی چیز کی تاکید کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے۔ ان الفاظ کو اللہ نے استعمال کیا کہ ضرور دوبارہ اللہ اٹھائے گا اور پھر وہاں پر حساب دینا ہوگا اور اللہ کے دربار میں سب کو پہنچنا ہے۔ یاد رکھیں، ہم آخرت کی فکر کریں کہ یہ زندگی مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، آخرت ابدی ہے۔ کتنی ابدی ہے، کب تک ہمیں جینا ہے؟ آج ہم صرف کیا دیکھتے ہیں؟ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہر ماں اور باپ کیا ان کا ایک فکر ہے؟ پہلے تو ہم ایک بحیثیت انسان اپنے ذہن میں ایک جنت سجائے رکھے ہیں۔ ہماری جنت میں اچھا جاب ہے، اچھا ہمارا گھر ہونا ہے، ہماری بہترین کار ہونا ہے، ہماری تمام لیوش لائف ہونا ہے۔ یہ ایک ہم اپنے ذہن میں جنت بنا کر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، یہ جیل خانہ ہے۔ جنت کا وعدہ اللہ نے حشر میں کر رکھا ہے، لیکن ہم ذہن میں ایک جنت بنا لیے۔ اب جنت بنا کر کیا فکر میں ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں یہ کر رہا ہوں بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے لیے۔ آپ کبھی یہ سوچئے، آپ کی اولاد، میری اولاد، سب کی اولاد بھی تو مرنے والی ہے، تو کبھی کیا ہم نے ان کی موت کے بعد کبھی سوچا ہے کہ یہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی تو گزر جائے گی، گزار لیں گے، لیکن وہ بھی تو مرنے والے ہیں، وہ مریں گے تو کیا ہوگا؟ لہذا ہم اپنی موت کے بعد کی بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کی بھی موت کے بعد کی فکر کریں، تاکہ پروردگار عالم کے حضور جب ہم پیش ہو تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے ہمیں درگزر فرمائے، چونکہ وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے۔ ہمیشہ ہم اپنا تعلق اس سے وابستہ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔